علماء دیوبند کا شاندار ماضی، اس موضوع پر قاری محمد حنیف صاحب ملتانی بہاولپور میں بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ صدر محترم، حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، مدرسہ عربیہ دارالعلوم اسلامی مشن کا تبلیغی، اصلاحی، اخلاقی کل سے جلسہ شروع ہے۔ اکابر علماء کرام تشریف لا رہے ہیں اور اپنی اپنی حیثیت کے مطابق آپ سب کو دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے روشناس کرا رہے ہیں۔ خدا جانے کتنی مدت پہلے اسی درسگاہ میں، اسی جلسے میں علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ مولانا آزاد جب یہیں ہوتے تھے تو اس وقت حاضری ہوئی تھی۔ اس کے بعد حاضری تو کئی مرتبہ ہوئی۔ افسوس ہوتا تھا کہ اتنا بڑا چمن ویران پڑا ہے۔ ارے اگر کسی کا مکان ویران ہو جائے تو پڑوسیوں کو افسوس ہے، کوٹھی ویران ہو جائے تو ہمسایوں کو افسوس ہے، بنگلہ سنسان ہو جائے اہل شہر کو افسوس ہے، خدا کے دین کا درس اور دارالعلوم ویران ہو جائے کسی کو افسوس نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، اس زمین کے مقدر جاگے، دو عالم دین نہایت ہی فصیح بلیغ شیخ الحدیث اور مفتی کے مقام کے مولانا شفیق الرحمان درخواستی مد ذلہ، مولانا حبیب الرحمان درخواستی مد، دونوں حضرات کو اللہ پاک نے یہاں بھیج دیا کہ بہاولپور والوں، تم نے بڑے بڑے سکول قائم کیے ہیں، تم نے معصوم بچوں بولتا ہی نہیں ہے۔ اصل نقصان پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ مسلمان کی عادت ہے یہ ابتدا پہ غور نہیں کرتا، انجام کی دم پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ جو ماں ہے نا، ماں، ہم نے غلطی یہاں سے کی، یہ وہ کالج، یہ یونیورسٹی ہے، یہ وہ درسگاہ ہے جس سے نبی بھی بے نیاز نہیں۔ قطب اس گود میں پلتا ہے، ابدال اس گود میں پلتا ہے، غوث اس گود میں پلتا ہے۔ بابا فرید الدین سکرگنج رحمت اللہ علیہ کی تعریف ان کی والدہ کے سامنے لوگوں نے بہت کی، ہنس کے کہنے لگی، ٹھیک ہے میرے بیٹے کی تم تعریف تو کر رہے ہو، پر کبھی مجھ سے بھی پوچھو نا، 2.5 سال میں نے دودھ پلایا، قسم لے لو ایک دن بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ تم نے اس ماں کا انتظام نہ کیا۔ شاہ فخر الدین شاہ بہاولحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کا داماد، وہ بیٹی یہی فوت ہو گئی، خراسان چلے گئے۔ نعمت علی شاہ کرمانی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی حافظ جمال بی بی سے شادی ہو گئی اور اسے شادی کر کے پانی پت لے آئے، اور شاہ شرف الدین بولی شاہ قلندر پیدا ہوئے تو بچہ اتنا روتا تھا بولی شاہ قلندر ماں کی گود میں کہ باپ کے بھی ماں کے بھی ناک میں دم آ گیا۔ مسجد میں ایک بزرگ آئے، چمڑے کی چادر اوڑی ہوئی تھی۔ بولی شاہ قلندر کے باپ نے کہا، حضرت ہمارے یہاں ایک اللہ نے بچہ دیا ہے، پر خوشی تو بڑی ہوئی تھی پر ناک میں دم آ گیا، رات دن چپ ہی نہیں کرتا، بڑا روتا ہے۔ اس اللہ والے نے کہا بچے کو میرے پاس لے آؤ، یہ اٹھا کر لے گئے تو ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اس اللہ والے نے، اور ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اس اللہ والے نے، بچہ خاموش۔ شاہ فخر الدین کہنے لگے، جی حضرت جی اگر مہربانی کرو، اب تو یہ چپ ہو گیا، اگر پھر کبھی رو پڑا تو آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے، یہ گر مجھے ہی بتا دو، آپ نے کیا پڑھا ہے مجھے بتا دو، تاکہ اگر یہ پھر رو پڑا تو میں آپ کو کہاں سے لاؤں گا۔ فرمایا بھائی کوئی نئی چیز نہیں پڑھی، اس کی اماں قرآن کریم کی حافظ ہے، وہ اس کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن کا روزانہ پڑھتی رہی۔ بچے کی روح کا اور قرآن کے نور کا اتنا جوڑ ہو گیا، اتنا تعلق ہو گیا، اتنی وابستگی پیدا ہو گئی کہ اب ماں جب چھلے میں پڑ گئی، پلیت ہو گئی، اس نے قرآن چھوڑ دیا، اور ناشی کا نشہ ٹوٹا، آدھی کی عادت ٹوٹی، وہ روئے نہ تو کیا کرے، میں نے ایک آیت اس کان میں پڑھی، ایک آیت اس کان میں پڑھی، ارے اس کو نشہ مل گیا، بچہ خاموش ہو گیا۔ کبھی وہ مائیں ہوتی تھی جو گود میں لے کر قرآن کی تلاوت کر کر کے اپنے لخت جگر کو دودھ پلاتی تھی،
सारा जहान कहता है कि अगर माँ मसूर की दाल खा ले तो बच्चा बीमार हो जाता, खाती माँ बीमार बच्चा। अगर अम्मा अचार खा ले तो बच्चा बीमार हो जाता है, अगर अम्मा गुड़ शक्कर खा ले तो बच्चा बीमार हो जाता है। अरे खाया माँ ने, बीमार बच्चा। तो सारी दुनिया के तबीब और डॉक्टर कहते हैं कि दूध के साथ सुराज करके वो गरम या तुरस जरासीम बच्चे के पेट में चले जाते हैं, जिसको जाकर के बच्चे को बीमार कर देते हैं। लोगों, अचार की तुरसी बच्चे के पेट में जा सकती है, गुड़ शक्कर की हरारत जा सकती है, और बताऊं की गर्मी जा सकती है, मसूर की दाल की शिद्दत गर्मी जा सकती है। अगर यही माँ कुरान पढ़ पढ़ के दूध पिलाए, खुदा की कसम कुरान का नूर नहीं जाएगा। हमने अल्लाह के कुरान को मदरसों में और मस्जिदों में कैद कर दिया, और मां ने अजमत उठाई कुरान की। एक बच्चा मां का जब स्कूल जाता है, सुबह को उठकर पानी गर्म करती है, उसे नहाती है, मिंजन इस्तेमाल कराती है, धुली हुई वर्दी पहनाती है, फिर सुरमा, स्याही, तेल, कंघी सब कुछ पूरा करके बगल में बस्ता देती है। और वो बच्चा बड़ा चालाक हो जाता है, अंग्रेज की तरफ चला ना, यूं मुंह करके कहता है अम्मी पेंसिल भी ले ली है, स्याही की पुड़िया भी लेनी है, कॉपी भी खत्म हो गई, मास्टर भी चंदा मांग रहा था। 2-4 रुपए मारे बगैर जाता नहीं। और इसी माँ का जो बच्चा कुरान पढ़ने जाए और वो बराबर में खड़ा होके कह देना, जब वो स्कूल वाले बच्चे को नहला रही है, अम्मी मेरा भी मुंह धो दे, मैं मस्जिद में जाऊंगा। आखे मन मस्जिद की टूटी ते धोगे नहीं। आखे मस्जिद टूटी काहे नहीं खड़ी, वो किस वास्ते है? ईमानदारी से बताओ, इस बच्चे का जहन कुरान से नफरत नहीं खाएगा? स्कूल पढ़ने वाले को पैसे मिल रहे, स्कूल वाले बच्चे के 10 जोड़े जूतियों के, 10 जोड़े कपड़ों के, और कुरान पढ़ने वाले बच्चे के पास सारे साल जूती नहीं। इस माँ को कभी शर्म नहीं आई? अल्लाह पाक का कलाम पढ़ने वाला, मुस्तफा करीम का लाया हुआ कुरान पढ़ने वाला नंगे पांव फिर रहा है। एक दिन हमारे घर में हुआ, एक बच्चा स्कूल जाता था, उसने यही हाल बनाया और 5 रुपए अम्मा से मारे। तो छोटा बच्चा भी है, हाफिज हो गया, वो कहने लगा चलो मुझे 1 रुपया तो दे दो। मेरी घरवाली कहने लगी तू कौन सा स्कूल जाएगा, मस्जिद में जाएगा, चला जा। तो कहने लगा यूं मुंह बना के, अम्मी आज पता चला स्कूल वालों को पैसे मिलते हैं, कुरान वालों को धक्के मिलते हैं। खुदा की कसम बावजूद बैठा हूं, स्कूल वाले बच्चे को मैंने उसी दिन रोक दिया, बंद कर दिया उसी वक्त। इब्तदान जहन पर गंदगी है कुरान करीम की अजमत की तरफ से हमारे दिमाग में। अगर हम इन बच्चों को ये बताएं और सिखाएं और इनके जहन पर ये असरअंदाजी करें कि कुरान खुदा का कलाम है, और खुदा कहता लोगों बेवारसा कलाम नहीं, फरमाया तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। कोई अमेरिका वालों का कलाम होगा, कोई रूस वालों की जुबान होगी, कोई बरतानिया वालों का की जुबान होगी, मैं खुदावंद करीम का कलाम हूं। लोगों तुमने मेरा अदब करना है। फरमाया ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून। और लोगों में वो मुकद्दस कलाम हूँ, वो मैं मालिक की कायनात का कलाम हूँ, मुझे बगैर वुज़ू हाथ लगाना जायज़ नहीं, मेरा तकद्दुस मजरूह ना करो। मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज हमारी तवज्जो नहीं, बड़े बड़े सरमायादारों के बच्चे कुरान नहीं पढ़ते, जिम्मेदारों के बच्चे कुरान नहीं पढ़ते, डॉक्टरों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, अफसरों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती, बल्कि आगे बढ़कर के कहूं पीरों फकीरों मौलवियों की औलाद कुरान नहीं पढ़ती। और कौन सा कुरान करीम, मेरे नबी तेरे नबी, अर्शियों के नबी, फर्शियों के नबी, चांद सूरज सितारों के नबी, समंदर के कतरे कतरे का नबी, जमीन के जर्रे जर्रे का नबी, पत्थर की एक एक कंकर का नबी, दरख्त के एक एक पत्ते का नबी, फूल की खुशियों का नबी, और मालिक के कायनात की कसम नबियों के नबी। हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 15-15 दिन दरख्तों के पत्ते चबा
چبا کر خدا کا قرآن پڑھا، آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ ایک نہیں دو نہیں ہزاروں صحابہ کرام گواہ، شہنشاہ کائنات نے، دو جان کے سردار نے، کالی کملی والے نے ایک ایک وقت میں بھوک کی وجہ سے دو دو پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن پڑھنے کو تیار نہیں، اور اس پر فخر محسوس کرتے ہو، اس پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہو۔ اب آد آتی ہے لوگوں، پہلی امتوں نے بھی اپنے نبیوں کے دین سے بغاوت کی، عملی بھی بغاوت کی، قولی بھی بغاوت کی۔ میں خدا کی طاقت کمزور نہیں ہو گئی، میں وہ خدا ہوں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ شام کو سوئے آدمی، بڑے بڑے خوبصورت آدمی، بڑی بڑی حسینہ عورتیں، صبح کو اٹھے کتے بندر بن گئے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امین نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے۔ فرمایا میں خدا کی طاقت کو نہ للکارو، میں وہ خدا ہوں۔ واللہ عزیز ذو انتقام، میں پکڑنے پہ آؤں، چھڑانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ کون چھڑا سکتا ہے؟ کس کی جرت ہے، کس کی مجال ہے کہ اس خالق زمین و آسمان کے سامنے دم مارے؟ عرض یہ کر رہا تھا، جس قرآن کو اللہ پاک کی زبان نے ادا فرمایا، جس قرآن کریم کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے اور 23 برس اس طرح سے کھڑے ہو کر تلاوت فرمائی کہ قدم مبارک ورم کر جاتے تھے، جس قرآن کو جبریل امین کی زبان نے تلاوت کیا، جس قرآن کو 1,29,000 صحابہ نے تلاوت کیا، جس قرآن کو سیدنا حسین نے نیزے کی نوک پہ پڑھا، جس قرآن کو غوثوں نے، قطبوں نے، ابدالوں نے، اولیاء کرام نے، علماء نے ساری زندگی جس قرآن کی تلاوت کی، تو اس قرآن کریم کو مردوں کے لیے رکھتا ہے؟ انصاف کرو، ظالم نہ بنو۔ سنت زندوں کے لیے، چاندی زندوں کے لیے، کار موٹر سکوٹر ہوائی جہاز زندوں کے لیے، کوٹھی بنگلہ زندوں کے لیے، تخت و تاج زندوں کے لیے، حسن و جمال زندوں کے لیے، باغ و بہار زندوں کے لیے، ظالمو خدا کا قرآن مردوں کے لیے۔ جب کوئی تمہارے یہاں مرے گا قرآن کا داخلہ کھلے گا، وہ بھی 1 گھنٹے کے لیے۔ 80 سال کی نمازیں 1 گھنٹے کے قرآن میں ختم ہو جائیں گی۔ 80 سال کی بدماشی، بدکاری، جھوٹ، حرام خوری کیسے 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی؟ اور وہ بھی میں کسی پر الزام نہیں لگاتا، اکثر مولوی ان بچوں کو اس وقت لے جاتے ہیں جو پہلا سپارہ پڑھتے ہیں اور انگلی پھیرتے 28ویں پہ۔ ساری عمر جنہوں نے قرآن نہیں سنا، تیسرے دن کل خانی کے موقع پر چاروں طرف کی مولوی، قاری، حافظ اکٹھے کر لیے، پھر مرنے والے کا بیٹا درمیان میں کھڑا ہو کے کہتا ہے، او مولانا، او قاری صاحب، آج تو اتنا قرآن پڑھو، آج تو اتنا قرآن پڑھو، میرے ابا مرحوم کو بہشت میں ٹھوک کے جانا۔ داخلہ تو ملے گا نہیں، آخر جی آسے پاسے کر کے ٹھوک چھوڑو، کسے پاسے کر کے۔ ساری عمر جس نے قرآن کی درسگاہ میں قدم نہیں رکھا، سارا دن گھر میں کنجریوں کے گانے،
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگو اس وقت سے پناہ مانگو، ان حالات سے پناہ مانگو، اس معاشرے سے پناہ مانگو، لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگو جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے مجمع کے ساتھ نکلے گا، جنازہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ نکلے گا، حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی نہیں۔ فرمایا او لوگو میری امت پہ ایک وقت ایسا آئے گا قرآن پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، درود پاک پڑھتے ہوئے نہیں مریں گے، میرے امتی ہوں گے، نام میرا لیں گے، آخری وقت میں بھی کنجریوں کے گیت گاتے ہوئے مریں گے۔ ٹیلی ویژن کی بیماری، وی سی آر کی بیماری، بڑے بڑے حاجیوں کو دیکھو نا، حاجی صاحب آپ کے یہاں بھی سے حاجی کیا کریں بس بچوں کا معاملہ ہے نا جی، بس بچے یہ ٹھیک ہے، اگر یہ سارے بچے بدماش بن گئے پھر تیری داڑھی کا کیا بنے گا، تیرے حج کا کیا بنے گا؟ جن آنکھوں سے بیت اللہ کا دیدار کیا، جن آنکھوں سے گنبد خضرا کا دیدار کیا، جن آنکھوں سے مدینے کی گلیوں کا دیدار کیا، اب ان آنکھوں سے غیر عورتوں کو نہ دیکھا کر توہین ہوگی۔ شرم کرو، کچھ غیرت کو ہاتھ مارو۔ کیا بنا دیا ملک کا ہم لوگوں نے؟ 80 سال کا بڈھا ہو نا، 80 سال کا بڈھا بس میں قدم رکھتے ہی ہے استاد جی کوئی رون کا کوئی نہیں، ٹیپ شیپ کوئی نہیں، قبر دی تیاری ہو رہی ہے، قبر وچ لکاں نے سامنے موت ہے تے اجن بھی کنجریاں تے گانے دا آدھی بنا